نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع، رکوع نمبر 26 آیت نمبر 211 سے 216 تک۔ اس کا جو ٹاپک ہے اس رکوع کا وہ ہے جنت کا حصول اتنا آسان نہیں۔ 26ویں رکوع میں کہا گیا ہے کہ جنت کا حصول اتنا آسان نہیں۔ جنت میں تو وہی لوگ جائیں گے جو سب قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے اور مال و جان کی بازیاں لگا دیں گے۔ رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے جو تم کس چیز کو پسند کرتے ہو وہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 27 آیت نمبر 217 سے 221۔ اس کا جو رکوع کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں۔ 27ویں رکوع میں محترم مہینوں میں جنگ، شراب اور جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے ارشاد ہوا ہے کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، ان کے لیے جرائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اب رکوع نمبر 28، اس میں خواتین کے متعلق مسائل ہیں۔ 28ویں رکوع میں حیض، قسم اور طلاق یافتہ خاتون کے عدت کے بارے میں احکامات ہیں۔ اب رکوع نمبر 29 آیت نمبر 229 سے 231۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے طلاق کی اقسام کے بارے میں ہے۔ 29ویں رکوع میں طلاق کی مختلف اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ معاملہ اگر 2 طلاقوں تک ہو تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، یعنی شوہر اور بیوی رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں تو یہ اب شوہر رجوع نہیں کر سکتا، نہ بیوی کر سکتی ہے، سوائے اس کے کہ خاتون کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ وہ شخص اگر وفات پا جائے یا اتفاقی طور پر اسے طلاق دے دے تو اب سابقہ شوہر سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب رکوع نمبر 30، اس میں بھی خواتین کے متعلق کچھ سب مسائل ہیں۔ 30ویں رکوع میں بھی رضاعت بیوہ خاتون کی عدت کے بارے میں اور اس کے حوالے سے ہدایات ہیں۔ اب رکوع نمبر 31 آیت نمبر 236 سے 242 تک۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق، اس کے بارے میں ہے کہ 31ویں رکوع میں اس طلاق کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے جو رخصتی سے پہلے دی گئی ہو۔ ان ہدایت کے بعد آیت نمبر 238 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بہترین نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ نماز میں انسان اللہ کے سامنے جا کر عہد بندگی کو تازہ کرتا ہے۔ انسان بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں۔ جو انسان بار بار اس عہد بندگی کو دہراتا ہے، اس سے اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اپنے تمام معاملات میں خواہ معاشی ہو یا آئلی ہو اللہ کا کہنا مانے گا اور کسی قسم کی زیادتی اور تقوی کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ رکوع نمبر 32 آیت نمبر 243 سے 248۔ اس کا جو ٹاپک ہے اس رکوع کا وہ یہ ہے کہ اہمیت مال کی نہیں ہوتی بلکہ علم کی ہوتی ہے۔
32ویں رکوع میں اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بشارت دی گئی ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کے بزدل لوگوں کی مثال بطور عبرت پیش کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین پہ فتح دی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ دنیا داری میں پڑ گئے۔ اس کے نتیجے میں وہاں آباد ایک مشرک قوم ان پر غالب آ گئی اور اس مشرک قوم سے ڈر کر اپنے شہر سے نکل گئے۔ اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آئے گی۔ اب ان میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سمیل سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ نبی نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ تو بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مالی اعتبار سے تنگ دست ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ کی نگاہ میں مال کی نہیں بلکہ علم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ نے انہیں علم دیا ہے اور جسمانی قوت دی ہے جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بزدلی، بخل اور کیل و کال سے بچائے، اپنی راہ میں مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔